سوچئے، اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں صرف 40 دن باقی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کون سے گناہ چھوڑ دیں گے؟ دوستو، موت کوئی دور کی چیز نہیں، بلکہ وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ آج کی اس کہانی میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ موت سے 40 دن پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، قبر کا ذکر کیا ہے، روحانی کیفیتیں کیسے بدلتی ہیں اور تصوفی نظریے سے موت کی حقیقت کیا ہے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ باتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ دوستو، موت کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت جسے ہر شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوچئے، اس آیت میں اللہ نے نہ کسی قوم، نہ مذہب، نہ طبقے کی تخصیص کی، بلکہ صاف فرمایا کہ موت ہر انسان کے لیے ہے، مگر انسان اس سچائی سے غافل ہو کر دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تجھے تیرے اعمال کے مطابق انجام دے گا۔ موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے آگے کی زندگی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی یہ دنیا اصل سکون کی جگہ نہیں بلکہ آزمائش کا میدان ہے۔ اصل کامیابی اس دن ہوگی جب انسان موت کے بعد اللہ کے حضور سرخرو کھڑا ہوگا۔ جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو اس کی جسمانی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال پر غور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ اکثر لوگ موت سے 40 دن پہلے عجیب خواب دیکھنے لگتے ہیں، کبھی اپنے مرحوم رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کبھی قبرستان کے مناظر۔ یہ سب اللہ کی سفر کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ آخرت کا سفر قریب ہے۔ انسان کا دل دنیا سے اجٹنے لگتا ہے، اس سے دولت، شہرت اور عیش و آرام میں مزہ نہیں آتا۔ اس کے الفاظ نصیحت بن جاتے ہیں، باتوں میں سنجیدگی آ جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنے عزیزوں سے ایسی باتیں کرتا ہے جیسے الوداع کہہ رہا ہو۔ کئی نیک انسانوں کے چہروں پر موت سے پہلے ایک نور جھلکنے لگتا ہے، جبکہ گناہگار کے چہرے پر پریشانی اور خوف نمایاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے موت سے پہلے نیک اعمال اور توبہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ موت کی سختی ایسی ہے جیسے تلوار کے 1000 وار ہوں۔ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جیسے کانٹے دار ٹہنی گیلی اون سے کھینچی جا رہی ہو۔ نیک لوگوں کے پاس فرشتے رحمت کے سفید کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف آ۔ جب گناہ گار کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، ناپاک روح، اللہ کے غضب و عذاب کی طرف نکل۔ نیک انسان کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ طیبہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ، جبکہ گناہگار کے لبوں پر دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، آنکھوں میں خوف اور جسم میں سختی چھا جاتی ہے۔ موت کے بعد قبر کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر آخرت کا پہلا پڑاؤ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے جنت یا جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر ایمان اور نیک عمل ساتھ ہوں تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ورنہ جہنم کا گڑھا۔ قبر ہر انسان کو دبائے گی مگر مومن کے لیے بعد میں راحت بن جائے گی۔ قبر کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، بس ایمان اور اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے نزدیک موت کا مفہوم فنا نہیں بلکہ وصال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے،
موت میرے لیے ویسی ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ کے لیے لپکتا ہے۔ حضرت بلال نے وفات کے وقت فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ یہ تو خوشی کا دن ہے، کل میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ موت اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے، یہ جدائی نہیں بلکہ اصل ملن ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہا کرتی تھی، موت میرے لیے وصال کا دن ہے، کیونکہ اسی دن میرا رب مجھے اپنے قریب بلائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور نبی نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کرواتی ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کرتی ہے اور نیکی کی طرف راغب۔ دنیا کی شان و شوکت فنائی ہے، کفن سب کا ایک جیسا ہے، بادشاہ ہو یا مزدور۔ اصل دولت ایمان ہے اور اصل کامیابی آخرت کی نجات۔ دنیا ایک امتحان ہے، موت اس کے ختم ہونے کی گھنٹی۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو غافل رہتا ہے وہ ناکام۔ دنیا سمندر ہے، انسان کشتی، موت کنارہ ہے جہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ زندگی آئینے کی تصویر کی طرح ہے، حقیقت موت کے بعد سامنے آئے گی۔ یاد رکھیے، موت ہماری دشمن نہیں بلکہ وہ دروازہ ہے جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کے لیے کھلتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ دل کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کرواتی ہے۔